یہ ہندوتوا دہشت گرد تنظیموں کے گماشتے ہیں جو بھارت کے مختلف شہروں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے میں مصروف ہیں اور عام ہندو بھارتی شہریوں کو مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ پر اکسا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندو مالکان مسلمانوں کو مکان یا دکانیں کرائے پر مت دیں اور نہ ہی مسلمان دکانداروں سے خرید و فروخت کریں یا ان کے ہوٹلوں سے کھانا کھائیں۔ بھارت کی کچھ ریاستوں میں مقیم مسلمان میٹ ایکسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں، لیکن مودی حکومت نے ان کے میٹ پروسیسنگ پلانٹس بند کر دیے ہیں۔ ہماری جو ٹرن اوور ریگولر ایئرلی ہوتا تھا وہ 1000 CRs کا ہو جاتا تھا اور 1500 سے 2000 لوگ ہماری کمپنی کے امپلائی بھی تھے جو کام کرتے تھے، اور جو سپلائر ہوتے ہیں ان کی پیچھے کی جو فیملی ہوتی ہیں 15 سے 20 ہزار لوگ اس میں، کیونکہ پوری چین ہوتی ہے اس بزنس کے اندر، تو وہ سب متاثر ہوئے ہیں اس کام سے۔ لگ بھگ 6 سالوں سے فیکٹری بند کر دیا انہوں نے ہمارا۔ پالیسی یوں لگتا ہے کہ ایک دم سرکار بنتے ہی اسی کاروبار پر چیک کیا گیا، اور کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ روزگار ملا ہوا ہے، ان کو معلوم تھا جو ان کو زر مبادلہ آ رہا ہے، فورن کرنسی آ رہی ہے، ان کو آ رہی ہے، ان میں خوشحالی آ رہی ہے، ان کے لیونگ آف اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے، ان میں ایجوکیشن آ رہی ہے، تو یہ ان کو ناپسند تھا۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں ہندوتوا دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے سرکاری سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے اور عام ہندوؤں سے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کا حلف لیا جا رہا ہے۔ شپث لیتے ہیں کہ آج سے ہم ہندو کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی پرکار کا سامان کا خریدی بکری نہیں کریں گے۔ آج سے ہم ہندو کسی مسلمان ویکتی کو اپنی زمین لیج میں یا بکری نہیں کریں گے۔ ہمارے سے نویدن کروں گا، ہاتھ جوڑ کے سب کے آدھار کارڈ دیکھو، جو مسلمان ہو اس کو اپنا مکان کوئی بھی زمین مت دو۔ جہاں ایک طرف ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی کال دے رہے ہیں، وہیں بھارتی حکومت مسلمانوں کے رہائشی مکانات، کاروباری مراکز اور مساجد کو مسمار کرنے میں مصروف ہے۔ This used to be a bustling cluster of Muslim-owned shops, businesses and homes that have now been reduced to rubble by Indian authorities. The government says it was targeting illegal construction, but activists and civil society experts say that this is part of a larger trend and that India's Hindu right government has weaponized demolishment of Muslim properties as a mode of collective punishment and to instill fear in the community. انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی جائیدادوں کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسمار کر رہی ہے۔ There are many things which are illegally built in India, but the idea that it is just these particular habitations that's being targeted is, I think, symptomatic of the broader issue of essentially minorities being targeted because of their beliefs. The state is sort of giving or granting a broad permission structure under which these groups are allowed to act with impunity. اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف مودی حکومت کے بڑھتے ہوئے مظالم کا نوٹس لیں اور ہندوتوا دہشت گردی کے عفریت کو قابو کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ درست ہر وقت بر وقت